السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بزم ازدق میں خیر مقدم ہے، اور تمام سامعین کو بزم ازدق کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے قرآن کریم کی حفاظت اور نزول کے حوالے سے اہم پیغام۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے اپنے آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت خود اپنے ذمے لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن کریم میں موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہے گی، برخلاف پہلی آسمانی کتابوں کے وہ خاص قوموں اور خاص زمانوں کے لیے تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے مختصراً وحی کو سمجھیں۔ وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطہ یا بلا واسطہ اپنے انبیاء پر القاء فرماتے ہیں، جس کے ذریعے خالق کائنات انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے تاکہ لوگ اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر دنیاوی زندگی گزار کر جہنم سے بچ کر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو سکیں۔ انسان تین ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور تیسرا طریقہ وحی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، جبکہ بہت سی باتیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ حواس اور عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان ہوتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ علم خالق کائنات کی جانب سے انبیاء کے ذریعے انسان کو پہنچتا ہے۔ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل و حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ یعنی صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ چونکہ وہی عقل اور مشاہدے سے بڑھ کر علم ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، چنانچہ نزول وحی کے چند طریقے کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ نزول وحی کا یہ ہوتا تھا کہ گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی، اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ جب اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا۔ نزول وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا
کہ فرشتے کسی انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ نزول وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے ہوں۔ پہلی مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، اور دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ ان 3 موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ نزول وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی، اور یہ صرف ایک بار معراج کے موقع پر ہوا، جس موقع پر نماز کی فرضیت ہوئی۔ اور نزول وحی کا 5واں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ ان 5 مختلف طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ معجزانہ کلام ہے جو خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جو صحیفوں میں مکتوب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کی لاکھوں کی تعداد سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے پاس پہنچا ہے۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو عربی زبان نہیں سمجھ سکتی، مگر قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ فرما کر اس طرح عربی لہجے میں خالص عربوں کے طرز پر قرات کرتے ہیں کہ عرب حضرات بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ محض لکھا ہوا صحیفہ نہیں ہے کہ اس کو مٹایا جا سکے، بلکہ آج بھی لاکھوں انسانوں کے دلوں کے صفحات پر لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہماری اور قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کی ہدایت و رہبری کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے، جن کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے قیامت تک آنے والی انس و جن کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ کر دی۔ مگر انتہائی افسوس اور فکر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے روز بروز منقطع ہوتا جا رہا ہے، اور کلام الہی ہماری مسجدوں اور ہمارے گھروں میں جزدانوں میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ تدبر و تفکر تو درکنار، ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، اور قرآن کے احکام و مسائل پر عمل کرنا تو پوچھنا ہی کیا۔ آج ہم اپنی اور بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اپنی وسعت سے زیادہ معیاری اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذاتی اخراجات کم کر کے بچوں کے معقول ٹیوشن وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اور حسب ضرورت مختلف دیگر اضافی علوم اور کورسز کی ٹریننگ کے لیے جانی، مالی، وقتی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس ویڈیو کے ذریعے تمام سامعین کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو اور ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے قائم کریں، اہتمام کے ساتھ روزانہ تلاوت کریں، علماء کرام کی سرپرستی میں اس کو سمجھیں،
اور اس کے احکام و مسائل پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام و مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔